بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جناب ایوب کو خدا نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ عظیم روح، طاقتور جسم، خوبصورتی، باوفا بیوی، فرمانبردار اولاد، مال و دولت، باغات اور کھیتی باڑی وغیرہ، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ خدا کے شکر گزار، نیک، سخی اور لوگوں کی ہمدرد انسان تھے۔ شیطان نے سوچا کہ ان کو طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھنسایا جائے۔ ممکن ہے بلا و مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد یہ خدا کا شکر کرنا چھوڑ دیں اور اس سے گلہ شکوہ کریں۔ اس لیے شیطان نے خدا سے کہا، تو نے ایوب کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، اس لیے وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ کبھی دوسروں کی طرح محتاج ہوتے تو تیرے فرمانبردار نہ ہوتے۔ خدا نے جواب دیا، ایوب میرے نیک بندوں میں سے ہے، میں اپنے بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ان کا امتحان لیتا ہوں۔ اب شیطان جناب ایوب کے بیٹوں پر مسلط ہو گیا اور کچھ ہی عرصے میں وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شیطان پھولے نہیں سما رہا تھا، اس انتظار میں تھا کہ خدا نے جناب ایوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں کو چھین لیا ہے، لہٰذا ابھی یہ اس سے گلہ و شکوہ کریں گے اور اس کے ناشکرے بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ مگر شیطان کی توقع کے برخلاف نہ صرف یہ کہ جناب ایوب علیہ السلام نے خدا کی ناشکری نہیں کی، بلکہ خدا کی شکر گزاری کی اور اس کی حمد و ثنا میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اولاد کی نعمت تو جناب ایوب سے چھن ہی چکی تھی، پھر یہ بھی ہوا کہ ان کے باغات اور کھیتوں میں آگ لگ گئی اور وہ بالکل غریب ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی خدا سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ اسے شکریہ اور حمد و ثنا کے ساتھ کہا، خدا، یہ نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کی تھیں، تیری امانت تھیں جو تو نے میرے حوالے کی تھی، اور اب واپس لے لی ہے، اور میں بھی تیری مرضی سے خوش ہوں اور ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد شیطان جناب ایوب کے جسم پر مسلط ہو گیا اور ان کو سخت بیماری میں مبتلا کر دیا، اور یہ سوچا کہ اگر میں نے ایوب علیہ السلام کے جسم سے ان کی ساری طاقت ختم کر دی اور انہیں بیمار کر دیا تو شاید یہ خدا کی ناشکری کریں۔ جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ان کے جسم میں طرح طرح کے زخم اور پھوڑے نکل آئے، یہاں تک کہ وہ پک گئے اور اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ لوگوں نے چاہا کہ ان کو شہر سے باہر کر دیں۔ بیٹے بھی چھن گئے، دولت بھی چلی گئی اور سخت بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے، مگر پھر بھی زبان پر شکایت نہیں، بلکہ کہتے تھے، خدا، تو نے مجھے سب نعمتیں دیں اور پھر مصلحت سمجھ کر انہیں واپس لے لیا۔ میں ان نعمتوں کا اور ان گزرے ہوئے دنوں کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، اور آج بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس ایمان اور جان جیسی عظیم نعمتیں موجود ہیں۔ ادھر شیطان بھی مایوس اور نا امید حالت میں کوئی دوسری تدبیر سوچ رہا تھا۔ ایسی صورت میں صرف جناب ایوب علیہ السلام کی وفادار بیوی تھی جو ہر مشکل، ہر مصیبت اور ہر سختی میں ان کا ساتھ دے رہی تھیں اور مکمل طور سے ان کی خدمت اور تیمارداری میں لگی ہوئی تھیں۔ ایک دن شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کتنی بہادر ہو، تم فرشتوں سے بڑھ کر ہو، لیکن کیوں مصیبت اور سختی جھیل رہی ہو؟ تمہارے شوہر ایوب علیہ السلام خدا کے نزدیک ایک بلند اور عظیم مقام رکھتے ہیں، کیا یہ مناسب نہیں کہ وہ خدا سے یہ چاہیں کہ خدا ان کی سختیوں کو کم کر دے؟ اگر اپنے لیے نہیں مانگتے، ان کو کم از کم تمہارا خیال تو ہونا چاہیے۔ اولاد کی موت کیا کم تھی کہ اوپر سے غربت نے بھی گھیر لیا اور بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے۔ جناب ایوب کی بیوی نے سوچا، یہ آدمی شاید ہمارا ہمدرد ہے اور یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئیں اور اسی دن جناب ایوب سے کہنے لگیں، ایوب، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں؟ کہو، کیا کہنا ہے؟ جناب ایوب نے پوچھا۔ آپ کو وہ دن یاد ہوں گے جب ہم خوشحال تھے اور سکون اور آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔
ہمارے پاس گائے، بھیڑ، بکری، گھوڑے، باغات اور کھیتی سب کچھ تھا۔ وہ دن جب ہمارے بچے ہمارے گھر کی رونق ہوا کرتے تھے۔ ہاں، مجھے سب یاد ہے، جناب ایوب نے جواب دیا۔ پھر آپ خدا سے کیوں نہیں کہتے کہ ان سختیوں، زحمتوں اور نعمتوں کے بدلے میں جو آپ سے چھین لی گئی ہیں، آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے؟ وہ تندرستی اور نعمتیں کتنے سال کی تھیں؟ بہت زیادہ، تقریباً 80 سال کے لیے۔ اور کب سے چنی ہیں؟ صرف 7 سال سے۔ ہمیں خدا سے شرم کرنی چاہیے کہ ان 7 سالوں کا ان 80 سالوں سے موازنہ کریں اور اس سے کوئی چیز مانگیں، وہ بھی شکوہ و شکایت کے ساتھ۔ تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو وہ سب شیطان کا وسوسہ ہے۔ جناب ایوب کی زوجہ اپنی باتوں سے شرمندہ ہو گئیں اور جناب ایوب کی خدمت میں لگ گئیں۔ حضرت ایوب صبر کرتے رہے، بیٹوں کی جدائی، بیماری کی تکلیف، تنہائی اور لوگوں کے طعنے سب کچھ برداشت کرتے رہے اور خدا کا شکر ادا کرتے رہے۔ وہ اس سخت اور عظیم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور شیطان مایوس ہو گیا۔ پھر ایک دن جناب ایوب نے گریہ و زاری اور خضوع و خشوع کے ساتھ، نہ کہ شکوہ و شکایت کی غرض سے، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ خدا، میں غم اور مصیبت میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ جناب ایوب کی دعا قبول ہوئی اور خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی: اے ہمارے صابر اور شاکر گزار بندے، اپنے پیروں سے زمین کو ٹھوکر مارو تاکہ اس سے خوشگوار پانی کا چشمہ ابلے، پھر اس سے اپنے آپ کو سیراب کرو اور نہاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چشمہ نکلا جس سے انہوں نے پانی پیا اور نہائے۔ ان کی بیماری چلی گئی، دوبارہ صحت مند ہو گئے اور ان کی جوانی پلٹ آئی، بیٹے بھی زندہ ہو گئے اور باغات و کھیت بھی پھر سے ہرے بھرے ہو گئے۔ پھر 7 سال تک خدا کی عبادت، اطاعت اور لوگوں کی ہدایت میں لگے رہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، اور پلیز اپنی پازیٹیو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔